لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہر سال معصوم جانوروں کی قربانی دینا غلط ہے؟ یہ کیا ہے؟ بقرعید کے بارے میں اتنی غلط سوچ، اسے تو دور کرنا ہی پڑے گا۔ سنیے، اس بار قربانی کا جانور لائیں گے نا؟ ہاں، لیکن تم ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ تو ہم ہر سال لاتے ہیں نا۔ ہاں، اس بار آپ کا تو چنکی آئے ہیں نا، کیا ان کی سوچ کا آپ کو نہیں پتا؟ تارا، ہاں پاپا، یہ تو مجھے بھی جاننا ہے کہ چنکی انکل کن خیالات کے آدمی ہیں۔ تارا، راجا، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم لوگ سوچ رہے ہو۔ چنکی ان سے بہت الگ ہے۔ ہم نے کبھی اپنی دوستی کے بیچ اپنے دھرموں کو نہیں آنے دیا۔ اس کے تہواروں پہ میں جاتا تھا اور میرے تہواروں میں وہ آتا تھا۔ ہم ہر تہوار خوشی سے مناتے تھے۔ راجا بیٹا، اس کے علاوہ اگر تمہیں کچھ اور جاننا ہے تو تم چنکی انکل سے جا کر پوچھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے پاپا۔ یہی صحیح موقع ہے، چنکی انکل سے بات کرتا ہوں۔ چنکی انکل، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں بیٹا، پوچھو نا۔ آپ کو یہاں کا ماحول کیسا لگا؟ ہاں بیٹا، ادھر کا ماحول بہت اچھا ہے۔ ہاں، لیکن کچھ دن کے لیے۔ کیوں بیٹا، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کچھ دن کے بعد بقرعید ہے نا، پھر ہر جگہ گندگی گندگی ہوگی، ماحول آلودہ ہو جائے گا، ہر طرف سے بدبو آئے گی۔ ویسے چنکی انکل، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھو بیٹا، یہ تو ہماری ہی لاپرواہی ہے۔ ہماری لاپرواہی مطلب؟ دیکھو بیٹا، جب تک ہم ماحول کو صاف نہیں رکھیں گے تب تک تو ماحول گندا تو ہوتا ہی رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آس پاس کی گندگی کو اچھی طریقے سے ٹھکانے لگائیں تاکہ اس کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو۔ ہاں انکل، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہر سال معصوم جانوروں کی قربانی دینا غلط ہے؟ نہیں بیٹا، یہ غلط نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ سراسر غلط ہے۔ ہاں بیٹا، میں سمجھ رہا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ ہمارے دھرم کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن یہ غلط نہیں، اس کا ہونا ضروری ہے۔ ضروری مطلب؟ دیکھو بیٹا، جس طرح ہم انسانوں کی جنریشن تیزی سے بڑھ رہی ہے نا، اسی طرح جانوروں کی جنریشن بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اگر دھرتی پر یہ نظام نہ ہوتا تو انسانوں کا رہنا مشکل ہو جانا تھا۔ اور ویسے بھی یہ تم کوئی اپنی مرضی سے کرتے ہو، قربانی کرنا تو بھگوان کی اچھا ہے۔ لیکن انکل، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم جانوروں کا قتل کرتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، اسے قتل نہیں کہتے، قتل تو اس کو کہتے ہیں جسے آپ مار کر پھینک دیتے ہیں۔ جبکہ تم لوگ ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ بلکہ تم تو اس کا گوشت بڑے احترام سے غریبوں کو دیتے ہو اور بڑے شوق سے کھاتے ہو، تو یہ قتل کیسے ہوا؟ ہاں انکل، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اوپر والا جو بھی کرتا ہے سب کے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے۔ ہاں بیٹا، اس لیے ہمیں اپنے بھگوان کی بات ماننی چاہیے۔ تو انکل، کوئی ایسی بات جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سراسر غلط ہے؟ دیکھو بیٹا، دھرم میں کوئی غلط بات نہیں ہوتی، غلطی تو ہم کرتے ہیں جس کا اثر ہمارے دھرم پر ہوتا ہے۔ کیسی غلطی؟ دیکھو بیٹا، کچھ مسلمان بھگوان کی اچھا انوسار نہیں چل رہے۔ بقرعید پر لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم نے قربانی دوسروں سے بڑھ کر کرنی ہے۔ تو انکل، یہ تو اچھی بات ہے نا۔
जितनी रब की राह में दिया जाए उतना सवाब ज्यादा। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब लोग इसलिए कुर्बानी करते हैं कि इससे दूसरों को नीचा दिखा सकें, जिससे दूसरे खुद को छोटा महसूस करते हैं। और वैसे भी ये त्यौहार एक दूसरे से मिलने और खुशियाँ मनाने का होता है, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने का। हाँ अंकल, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमें तो बस अपनी नीयत अच्छी करने की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। हाँ बेटा, और वैसे भी एक दूसरे को नीचा दिखाना और एक दूसरे के धर्म को बुरा कहना गलत है, और इससे हमारा ही नुकसान होता है। उम्मीद करता हूँ कि जिन जिन को बकरा ईद के बारे में कुछ गलतफहमियाँ थी दूर हो चुकी होंगी। अगर अभी भी कुछ बाकी है तो नीचे कमेंट करो।